اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں خدائے حسین کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ قائم ٹی وی کینیڈا کے پلیٹ فارم سے اسلام 24/7 میں آپ کا ہوسٹ سید میثم رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے اور اس پر بہت ڈبیٹ ہو چکی ہے، لیکن ٹائم کو دار اسلام میں کیسے مینیج کریں یہ آج ہم اپنے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ، اور آج کے ہمارے گیسٹ ہیں آپ کے جانے پہچانے مولانا سید ضیاء علی رضوی صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آغا صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے دوبارہ ٹائم دیا ہمارے اس سیکنڈ ایپیسوڈ میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹائم مینجمنٹ۔ اس حوالے سے آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے۔ آغا صاحب، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک جیسا دن دیا ہے اور ہر انسان کے پاس وہی 24 گھنٹے ہیں، لیکن اس میں کوئی انسان 24 گھنٹوں کا صحیح استعمال کر کے کامیاب ہو جاتا ہے اور کوئی انسان اس 24 گھنٹے کا استعمال نہیں کر پاتا، حالانکہ وہ محنت بھی کرتا ہے، پوری محنت کرتا ہے، ہارڈ ورک بھی کرتا ہے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو پاتا۔ تو ایسی کیا وجوہات ہیں کہ انسان کامیابی کی طرف نہیں پہنچ پاتا پوری 24 گھنٹوں کا استعمال کرتے ہوئے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن الکریم وبولایۃ امیر المؤمنین وائمۃ المعصومین علیہم السلام، اما بعد۔ جس سوال کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے وہ یقیناً بہت اہمیت کا حامل ہے، اور اس سے قبل کہ ہم اس کے جواب کی طرف نظر کریں، سوال میں موجود ایک بہت ہی اہم لفظ ہے کہ جس کی وضاحت میں کرنا ضروری سمجھوں گا۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کامیابی اور کامیاب ہونا، یقیناً پروردگار عالم نے موجودات کو اپنی قدرت سے خلق فرمایا ہے، اور اس کی رحمت ہر موجود کے لیے موجود ہے۔ اس عنوان سے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنی کہ وہ کوشش کرتا ہے، چاہے وہ کوشش کسی مسلمان ملک میں کی جا رہی ہے یا کسی کافر ملک میں کی جا رہی ہے۔ یقیناً اگر اس گلوب کے اوپر جب ہم نظر کرتے ہیں کہ وہ ممالک جہاں پر جو خدا کو ہی نہیں مانتے، لیکن اس کے باوجود جب وہ کچھ محنت کرتے ہیں تو اس کا صلہ ان کو وہاں پر مل جاتا ہے۔ اگر ایک کسان بیج بوتا ہے اور کھیتی باڑی کرتا ہے تو اگر کافر ہی کیوں نہ ہو، بہرحال اس کو اس کا اجر جو ہے وہاں پر مل جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے عرض کیا کہ کامیاب ہونا اور کامیاب نہ ہونا، تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں، کامیابی کس شے کا نام ہے۔ قرآن کریم پر جو کہ انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطے کا نام ہے، قوانین کا نام ہے، آئین زندگی ہے، اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم لنورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اب اس کے بعد جو اہم ترین پیغام دیا وہ یہ کہا کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں کہ جو تمہیں عذاب علیم سے جو ہے نجات دے دے؟ تو کہا کہ وہ ہے کہ تم اپنی جانوں سے اور اپنی مال سے انفاق کرو، پروردگار کی راہ میں خرچ کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں جگہ دے گا کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اور پاکیزہ مکانات میں جگہ دے گا۔ اور جب آیت ختم ہوتی ہے تو فرماتا ہے کہ ذالک فوز العظیم، اگر سمجھو تو یہ کامیابی ہے۔ تو کامیابی اگر قرآن سے دیکھا جائے گا تو وہ ہر وہ نتیجہ کہ جو کہ خدا کے قرب کی صورت میں نکلے، یہ کامیابی ہوگی، اور اگر خدا کا قرب حاصل نہ ہو سکے تو یہ ناکامیابی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کامیاب کون ہوا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ زندگی میں کامیاب کون ہوا ہے۔ یہ دنیا دارالمحن ہے،
امتحان کی جگہ ہے، محنت کی جگہ ہے، جزا کی جگہ نہیں ہے۔ جس کے پاس سرمایہ ہے وہ ثروت مندی کا امتحان دے رہا ہے، جس کے پاس فقر ہے وہ فقر کا امتحان دے رہا ہے، دونوں امتحان دے رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کامیاب کون ہوتا ہے۔ تو جس کی سعی اسے خدا سے قریب کر دے وہ سعی یقیناً قابل تشکر بھی ہے اور قابل مدح بھی ہے، اور یقیناً کامیابی کی ذمہ داری بھی، کامیابی کا جو انحصار ہے وہ بھی اسی کے اوپر قرار پائے گا۔ یقیناً اگر کسی کو دولت ملی ہے یا کوئی مقام مل گیا ہے تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ اس کا استعمال کیسے کرتا ہے۔ اصل مقصد یہ اب یہ یعنی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ جناب وہاں کچھ کام نہیں آتا، وہاں دولت کام نہیں آتی، وہاں بیٹا کام نہیں آتا، تو وہ آدھا سچ بول رہے ہوتے ہیں۔ پورا سچ یہ ہے کہ یقیناً دولت تو وہاں کام نہیں آتی، لیکن جو دولت تمہارے پاس ہے اس کو استعمال کیسے کیا ہے، یہ کیسا وہاں کام آتا ہے۔ بیٹا کام نہیں آتا، لیکن اس بیٹے کی تربیت کیسی کی ہے، یہ تربیت وہاں کام آتی ہے۔ اب تو ڈائنامکس ہی بدل گئے۔ اب اگر تمہیں پریشانی، جس کو تم پریشانی سمجھ رہے ہو اور اس کے شکار ہو رہے ہو، تو دیکھنا یہ ہے کہ زبان پر شکوہ آتا ہے یا شکر آتا ہے۔ اگر شکر آیا تو یقیناً کامیابی ہے، اور اگر شکوہ آیا تو ناکامیابی ہے۔ تو اب اگر یہ ایسا ہی ہے کہ ایک بچہ جو چوتھی جماعت میں پڑھ رہا ہے اور وہ یہ کہے کہ مجھے امتحان نہیں دینا، تو امتحان نہیں دینے کا مطلب یہ ہے کہ تم اگلے درجے میں نہیں جا سکتے۔ تو اگر اگلے درجے میں جانا چاہتے ہو تو امتحان دینا ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اگلا درجہ مل جائے گا۔ جب اگلے درجے میں جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ تمہاری فطرت چاہے گی کہ مزید اگلے درجے میں جاؤں، تو اس کے لیے پھر امتحان دینا پڑے گا۔ تو گویا جتنے امتحان دیتے رہو گے تمہارے ہی درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور جب تمہارے اس امتحان کا نتیجہ خدا کی صورت میں سامنے آئے تو یہ ہے اصل کامیابی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جیسے آپ نے ابھی تربیت کی بات کیا ہے، تو اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کا نوجوان وہ کون سے ایسے پلاننگ ٹول یا وہ کون سے ایسے، آج کل جیسے ایپ کا زمانہ ہے، ہر کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتا ہے، کون سا ایسا ایپ ڈاؤن لوڈ کرے، اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہاں سے وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرے کہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، اپنی زندگی کو اسلام کے دائرے میں رکھ سکے۔ جی ہاں، بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً انسان، اور خاص طور پہ جس جوان کا تذکرہ آپ نے کیا ہے، کیونکہ اس وقت اس کی تمام توانائیاں جو ہیں وہ عروج پر ہیں، تو اپنی ان توانائیوں کو استعمال وہ کس انداز سے کرتا ہے، تو یقیناً جسے کہتے ہیں نا کہ انسان کے پاس بہت سارے ایسٹس اویلیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایسٹس اس کے جائیداد کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، روپے پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی انداز سے خود سب سے اہم ترین ایسٹ کے جو کہ ختم ہو رہا ہے اور پھر دوبارہ نہیں ملے گا اسے، وہ خود اس کا ٹائم ہے، یہ زمانہ ہے جو وہ ختم ہو رہا ہے۔ مجھے یاد آ رہا ہے ایک کسی جگہ پر ہم نے ایک واقعہ پڑھا کہ ایک شخص آواز لگا رہا تھا گلی میں کہ ارے لوگوں میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے دیکھو، جب دیکھا تو کیا، تو وہ صاحب برف بیچ رہے تھے، تو کہا دیکھو میرا سرمایہ ختم ہو رہا ہے، تو جتنا جلدی ہو اس کو لے لو۔ تو بالکل اسی طریقے سے جیسے اس کا سرمایہ پگھل رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں وقت موجود ہے جو کہ آہستہ آہستہ پگھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ اسی لیے والعصر، زمانے کی قسم کھائی پروردگار نے کہ انسان خسارے میں ہے۔ کون؟ وہ خسارے میں ہے کہ جو کہ زمانے کا ہی ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن جو عمل الصالحات کی منزل پر چلا جائے، جو وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کی منزل پر چلا جائے، جو آمنو کی منزل پر آ جائے، تو یقیناً ایسے شخص کے لیے زمانہ میں رہنا خسارے میں نہیں، بلکہ اس کا ہر دن جو ہے وہ پہلے دن سے بہتر ہوا کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس جوان کو اپنا جو سب سے اہم ترین ایسٹس جو اس کا ٹائم ہے، اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یقیناً مولا علی نے بھی وصیت فرمائی انسانوں کو، اور خاص طور پہ اس جوان کو بھی، کہ نظم الامور، اپنے امور کو نظم کرو، ترتیب دو۔ تو اب اس کے لیے اگر اسے کوئی ٹول درکار ہے، کوئی ایسا عنصر چاہیے کہ جس سے یہ اپنے اس کمال تک پہنچ سکتا ہے،
تو اس کو وہ لے لینا چاہیے، لیکن بس یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک کلیہ بیان کر رہا ہوں کہ جو مقدس ہدف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو وسیلہ استعمال کیا جائے وہ بھی مقدس ہونا چاہیے۔ تو کسی ایسی جگہ کسی اچھے کام کے لیے جو وسیلہ آپ استعمال کریں، جو ٹولز استعمال کریں، تو وہ بھی ایسے ہونے چاہیے کہ جو کہ مقدس ہوں، وگرنہ آپ ایک نجس راستے یا نجس راہ کا استعمال کرتے ہوئے یہ توقع کریں کہ آپ کے کپڑے پاکیزہ رہ جائیں گے، یہ بہت مشکل ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ جب منزل پہ پہنچے تو آلودہ ہو کر پہنچیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نظم الامور، اب میں بیان کرتا ہوں۔ مثلا آپ نے مال کمایا ہے، اس مال کو کیسے آپ نے ترتیب دینا ہے؟ تو سب سے بہترین ٹول جو پروردگار نے خود آپ کو عطا کیا وہ یہ دیا کہ زکوٰۃ کا نظام رکھا ہے، خمس کا نظام رکھا ہے۔ خمس کیا ہے؟ خمس یہ ہے کہ جو تمہاری ضرورت سے زیادہ تمہارے پاس بچ گیا ہے سال گزرنے کے بعد، اس میں سے جو 20 یعنی کہ 20% ہے، 5واں حصہ ہے، وہ الگ کر دو۔ کہنے کو ایسا لگا کہ جیسے پروردگار کچھ مانگ رہا ہے، لیکن اصلاً پروردگار کچھ دینا چاہتا ہے۔ کیا دینا چاہتا ہے؟ تمہیں تمہاری منظم زندگی دینا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تمہاری جو اقتصادیات ہیں یہ منظم ہو جائیں ہیں۔ جب تم حساب کرو گے کہ ایک سال میں نے کتنا کمایا اور کتنا خرچ کیا، تمہیں نظر آئے گا کہ کہاں تم نے بخل کیا تھا یا کہاں تم نے اسراف کیا تھا، تمہاری ضرورت کتنی تھی، اور وہ جو ضرورت جتنی تھی اس ضرورت سے زائد کتنا تھا۔ جب تم اس کا حساب کرو گے تو تمہیں تمہاری ضرورت کا بھی معلوم ہو جائے گا اور جو زیادہ ہے وہ بھی معلوم ہو جائے گا۔ اس میں سے بھی وہ سارا نہیں مانگ رہا، ایک حصہ مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرل یہی کرانی تھی تم سے کہ جو تمہارے پاس 80% رہ جائے، ہم چاہتے ہیں یہ پاک و پاکیزہ ہو جائے۔ اور اس کا یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہی ہمارا تھا۔ یقیناً اصل تو سب کچھ پروردگار کا ہے، لیکن اس نے جو آپ سے یہ 20% لینے کے بعد وہ جو 80% ہے اس کو پاک کر دیا ہے۔ یہ وہ پیسہ ہے جو کہ آپ نے نہ صرف ذمہ داری بلکہ احساس ذمہ داری کے ساتھ کمایا ہے، اور نہ اسراف کیا ہے نہ بخل کیا ہے، صرف ضرورت کے تحت استعمال کیا ہے۔ پروردگار یہی چاہتا ہے۔ تو ہم کامیابی ڈھونڈ رہے تھے خود انسان کے بنائے ہوئے ٹول میں، جبکہ پروردگار نے قوانین شریعت کے عنوان سے جو ٹول آپ کو دیے ہیں، اگر اس ہی پر عمل کر لیا جائے تو انسان کی زندگی بھی سمجھ جاتی۔ خود نماز کو لے لیجئے، جو دن میں 5 وقت آپ پر واجب کی گئی ہے۔ اس 5 وقت کی نماز میں جس انداز سے ہم ادا کر رہے ہوتے ہیں، آپ کتنا اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نماز کا وقت جیسے ہی داخل ہوا آپ اس کام کو روکتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں پروردگار کی طرف۔ یقیناً پروردگار کی طرف تو پہلے بھی رجوع تھا، لیکن اب اس خاص اہتمام کے ساتھ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یہ خود کیا ہے؟ یہ آپ کے اوقات میں سے نماز کے اوقات کا وقت پر ادا ہونا، یہ خود ٹائم مینجمنٹ ہے۔ بہت اچھی گفتگو چل رہی ہے، اور جیسے آپ وقت کا جو ذکر کر رہے ہیں، ہمارا بھی ایک بریک کا وقت ہوا جاتا ہے، تو ہم بریک پہ جاتے ہیں اور بریک سے واپس آ کے ہم اس سلسلے کو دوبارہ اسی سے جوڑتے ہیں۔ خوش آمدید۔ وقفے سے واپسی کے بعد ہم اپنے سلسلوں کو وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں پہ ہم نے روکا تھا۔ اب صاحب وقت کے حوالے سے بتا رہے تھے نماز کا تعین۔ بالکل، ہم عرض یہ کر رہے تھے کہ خود نماز کے اوقات کو اگر ذہن میں رکھا جائے اور دیکھا جائے تو یہ خود انسان کی روزمرہ زندگی کے منظم ہونے کی طرف ایک اشارہ ہے، ایک ٹول ہے کہ کس طریقے سے تم نے اپنے اوقات کے کا لحاظ کرنا ہے۔ بالکل جس طریقے سے تم اپنے ان 24 گھنٹوں میں جو 5 وقت کی نماز کو تم خدا کے لیے ایک طرف جو ادا کر رہے ہو اور اپنے وقت میں سے اپنے ان 24 گھنٹوں میں سے اس کا باقاعدہ وقت کا تعین کر رہے ہو، تو یہ خود ایک مشق ہے کہ آپ کس طریقے سے اپنے دیگر امور جو ہیں وہ اپنے اوقات میں انجام دیتے ہیں۔
تو جس طریقے سے آپ نے ان اوقات کا خیال کیا ہے، بالکل اسی طریقے سے آپ اپنی زندگی میں دوسرے کاموں کے اوقات کا بھی جو ہے وہ خیال رکھیں گے۔ مثلا اگر ہم ایک اجمالاً ایک خاکہ آپ کے سامنے رکھیں تو ان 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت ایسا ہے کہ جو کہ آپ اپنے گھر میں صرف کرتے ہیں، کچھ وقت ایسا ہے کہ جو کہ آپ اپنے روزگار کے لیے، کاروبار کے لیے آپ وقف کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان تمام اوقات کے اندر یقیناً ایک وقت وہ ہوگا جو کہ آپ نے اپنے لیے مختص کیا ہوگا، ایک وہ وقت ہوگا جس میں فقط آپ غور و غوص اور تفکر اور تدبر کر رہے ہوں، فقط آپ ہوں، اور خاص کر اسپیشلی جب آپ عبادات کی طرف آپ خاص وہ عبادات کے جو کہ ایک خاص انداز سے ادا کی جاتی ہیں، اس کے لیے آپ نے ایک خدا سے راز و نیاز کے لیے بھی ایک وقت رکھا ہوگا، اپنی راتوں میں سے ایک گوشہ اس کے لیے بھی نکالا ہوگا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا شخص یقیناً کامیاب ہے کہ جو کہ اپنے اس دن کو اس انداز سے منقسم کر دیتا ہے کہ حقوق اللہ بھی ادا ہو رہے ہوں اور ساتھ ہی ساتھ حقوق العباد بھی ادا ہو رہے ہوں، تو حقیقتاً یہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہے۔ ایسے ابھی آپ نے بات کی حقوق اللہ اور حقوق العبادات، تو اس میں بھی وقت کا تعین کرنا ضروری ہے؟ یقیناً اس انداز سے کہ اگر ایک صاحب فقط حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجبات جو یقیناً پروردگار نے عبادات کی صورت میں آپ کے اوپر رکھے ہیں، جہاں پر پروردگار کا حق ہے وہ ادا ہو رہا ہو تو وہ ادا کیا جائے، اگرچہ جو حقوق العباد ہیں وہ بھی پروردگار ہی نے نافذ کیے ہیں، پروردگار ہی نے واجب کیے ہیں کہ وہ ادا کیے جائیں، لیکن اس کے اندر خود پروردگار کا لطف ہے کہ اس بندے کا چونکہ حق ہے تو جب تک وہ بندہ جو ہے وہ اگر اس کو کشائش نہیں ہوتی ہے، اگر وہ اس سے خوش نہیں ہے تو یقیناً آپ نے اس کا حق اس کا مطلب ادا نہیں کیا۔ مثلا اولاد کا حق ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت کریں، اس کی پرورش کریں، تو اب اگر آپ اپنے دیگر امور کو زیادہ وقت دے رہے ہوں اور اپنی اولاد ہی کو وقت نہ دے رہے ہوں تو پھر یقیناً آپ اس کا حق مانگ رہے ہیں، آپ اپنے وقت کو صحیح استعمال نہیں کر رہے اور اس کو حقدار کو اس کا حق نہیں دے رہے۔ تو پروردگار کی بارگاہ میں بھی اگر آپ پلٹیں گے تو آپ کو ممکن ہے وہ اجر نہ ملے کہ جس اجر کا اللہ آپ کو جو ہے وہ، اس لیے کہ آپ نے حق ادا نہیں کیا۔ تو اسی طریقے سے ایک خاوند کا، ایک ہسبینڈ کا جو حق ہے وہ کیا ہے، اس کا فرض کیا ہے؟ وہ فرض یہ ہے کہ وہ اپنی زوجہ کی جو ہے وہ ضروریات کو پورا کرے۔ اب جو ہسبینڈ صاحب ہیں وہ مصلی پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں اور جناب پھر فجر پڑھنے کے بعد وہ سو جاتے ہیں اور پھر دوبارہ ظہر کے وقت اٹھتے ہیں کیونکہ پوری رات جاگے ہوئے ہوتے ہیں، تو نہ کسی کاروبار پر گئے، نہ گھر میں کوئی نان نفقے کا کوئی انہوں نے بندوبست کیا، اور زوجہ بھی پریشان ہے کہ گھر کا معاملہ کیسے چلے گا۔ تو نتیجتاً کیا ہوگا کہ اب جو اس کے عیال ہیں یہ پھر کسی اور کی طرف پھر ہاتھ پھیلائیں گے اور وہاں سے اپنی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو اب ان صاحب کی عبادت کو آپ کس انداز سے دیکھیں گے کہ جن کے ذمے ان کے عیال کی کلکم راع و کلکم مسئول، تم سب کی ایک رعیت ہے اور سب کے سب سوال کیے جائے گا تم سے اس کے بارے میں، سب کے سب مسئول ہو۔ تو یقیناً یہ ان کی مسئولیت نہیں کر رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پھر ادا کر رہے ہیں عبادت وہ بھی پھر عبادت نہیں ہوئی، اس میں وہ حق ادا نہ ہوا، حقوق العباد آپ نے ادا نہیں کیے۔ تو اس لیے ہمیں نظم کے ساتھ اپنے منظم ہونے کے ساتھ جو ہے وہ اپنے وظیفے کو انجام دینا چاہیے۔ بہت زبردست۔ اب ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہمارے ائمہ طاہرین کے نزدیک، ہمارے جتنے بھی ائمہ طاہرین ہیں ان کے نظر میں وقت کی کیا اہمیت ہے، اور ایسی کیا احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ ان کی نسبت سے کہ وقت کو انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کرا ہے اپنی زندگی میں؟ یقیناً اس میں اگر آپ بہت اچھا سوال آپ نے کیا، اور یقیناً یہ ائمہ اطہار کا سلسلہ ایک ایسا پاک اور پاکیزہ سلسلہ ہے کہ جس کے تحت ہمارا رابطہ در عصمت سے ٹوٹا نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بعد 250 سال تک ہم
ظاہراً اس در سے بھی متمسک رہے۔ ظاہراً میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یقیناً ان ہستیوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزاری ہے، اور اس وقت زمانہ غیبت ہے، لیکن ہمارے سامنے جو ہے وہ تمام کے تمام ائمہ علیہم السلام کی تعلیمات جو ہیں وہ ہمارے سامنے آشکار ہیں کہ کس وقت آپ نے کس انداز سے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مثلاً مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں اگر ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں قتال کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اگرچہ میں نے دونوں الفاظ الگ الگ استعمال کیے ہیں کہ جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یعنی کہ ہر میدان میں جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جہاد کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہماری عوام جو لے لیا جاتا ہے، ہم جیسے ہی جہاد کہتے ہیں تو ذہن میں جنگ آ جاتی ہے۔ جہاد تو جد و جہد ہے، کوشش ہے، ایک ایسی سعی کہ جو پروردگار سے ملا دے یا پروردگار کے قرب کے حصول کے لیے جو کوشش کی جائے، جہاد ہے۔ یقیناً تعلیم کو پھیلانے کے لیے جو کوشش کی جائے تو وہ بھی جہاد ہے۔ کس کے خلاف جہاد ہے؟ جہالت کے خلاف جہاد ہے۔ علم کی روشنی پھیلا رہے ہیں تو جہاد ہے۔ تو مولا کی تو پوری زندگی ہی جہاد ہے یقیناً، تو وہ جہاد جہل کے مقابلے میں جو زندگی گزاری جائے یقیناً جہاد ہے۔ لیکن ہم نے ایک لفظ قتال کا استعمال کیا، یعنی کہ وہ ایک خاص میدان کے اندر آپ نے جس انداز سے تلوار چلائی، پھر اسی انداز سے ہم نے دیکھا کہ صاحب منبر سلونی نے منبر سلونی سے جہل کا خاتمہ کیا۔ اگر وہاں کافر کا خاتمہ جنگ کے میدان میں ہوا ہے تو کفر کا خاتمہ منبر سلونی سے ہوا ہے، کہ جہاں پر جھٹلانے والوں نے بھی سوال کیے، جہاں پر آپ کی امامت کے منکر لوگ جو تھے انہوں نے بھی آ کر سوال کیے آپ کو، اور پھر قانع ہوئے، اور پھر اس کے بعد وہ آپ کے علم کا اعتراف کر کے اس محفل سے اٹھے ہیں۔ لیکن بہرحال آپ کا جواب تو سب کے لیے ہوا کرتا تھا، رحمت خدا سب کے لیے تھی، لیکن سبزہ وہاں اگتا تھا کہ جہاں زمین زرخیز ہوتی تھی۔ یقیناً رسول خدا کی بھی تعلیمات تو سب کے لیے تھیں، لیکن بہرحال کیا کیجئے کہ انسان کا نفس ایسا ہے کہ جتنا جذب کیجئے گا اتنا ہی سبزہ اگے گا۔ اگر سامنے ابو جہل بیٹھا ہے تو وہ ابو جہل رہ جائے گا، لیکن اگر سلمان آئیں گے تو فارسی آئیں گے، محمدی ہو کر اٹھ جائیں گے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ اچھا صاحب، ایک آیت سورہ دہر کی جسے ہم سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، اس میں زمانے کا ذکر آتا ہے۔ زمانے سے مراد یہی ٹائم کے حوالے سے، تو اس پہ کچھ ذرا روشنی ڈالیں۔ یقیناً اس میں اگرچہ اس آیت کے معنی بہت گہرے ہیں، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اپنی اس آیت کی طرف اشارہ کیا کہ انسان کس بات پر اکڑ رہا ہے کہ وہ اس پر ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، گویا شے تھا لیکن قابل ذکر نہ تھا۔ اس میں مفسرین نے مختلف تفاسیر ہمارے پاس موجود ہیں کہ یقیناً انسان کی خلقت ایک ایسی شے سے ہوئی ہے کہ جو کہ قابل ذکر نہیں ہے، تو وہ عنوان لیا جاتا ہے کہ پھر اگر انسان اپنی خلقت ہی کی طرف نظر کر لے تو کس انداز سے پھر وہ اکڑتا ہے۔ مولا علی بھی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کے جو کہ ہڈی سے سنتا ہے، چربی سے دیکھتا ہے، گوشت سے بولتا ہے، وہ کس بات پہ اکڑ رہا ہے۔ اس کی جس انداز سے اس کی خلقت ہوئی ہے، جن درجوں سے اور جن مراحل سے وہ گزرا ہے، یقیناً یہ پروردگار کا اگرچہ لطف ہے کہ اس وقت انسان کو عقل نہیں دی، کہ اگر اس وقت انسان کو عقل دے دیتا تو جن کثافتوں سے وہ گزر رہا تھا وہ یقیناً ان کا ادراک کر کر ہی مر جاتا۔ تو یہ خود ایک لطف ہے کہ بچے کو اس عالم میں اس نے عقل اس انداز سے نہیں دی۔ وہ تو سب جانتا ہے، وہ بالکل یقیناً وہ تو لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اپنے بتدریج اپنے جو تجرد کی طرف بڑھتا گیا تو اس نے اپنے نفس کو مزید کمال کی طرف جو ہے وہ اس ڈگر پر اس نے اپنے آپ کو چلانا شروع کیا اور کمال کو کسب کرنا شروع کیا۔ تو اس زمانے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اپنے ذرا اسی زمانے پہ دیکھ لو تو تم کس بات پر اکڑتے ہو۔ لیکن یہ ایک موضوع ہے، دوسرا موضوع اس آیت کا دوسری طرف جاتا ہے کہ کس شے پر اکڑ رہا ہے، کس بات پر، کہ وہ ایک وقت ایسا تھا کہ قابل ذکر نہ تھا، یعنی کہ ایک ایسے انداز میں تھا کہ جس کو آپ اور میں بیان نہیں کر سکتے کہ کس انداز میں تھا۔ جیسے جوان آج کل میری بات سمجھ جائیں گے، اگر آپ اپنے موبائل میں کوئی فائل رن کرنا چاہیں اور وہ نہ رن کر رہی ہو تو لکھا ہوا یہی آتا ہے کہ ان ریکگنائزڈ فائل فارمیٹ،
تو آپ کا سسٹم اس فائل کو پہچان نہیں پا رہا کہ وہ کیا ہے. کچھ ہے یہ تو جان رہا ہے لیکن کیا ہے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا. تو انسان تو ایسا ہی تھا کہ تھا تو ضرور لیکن کیسا تھا یہ تیری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. پھر ہم نے خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اب ہم نے تجھے امتحان میں ڈالا. خلق نطفے سے خلق کیا, امتحان میں ڈالا, اور فجعلناہ سمیعا بصیرا, اب تجھے سننے اور دیکھنے والا بھی بنا دیا. فجعلنا پس یعنی کہ متصل ہے, جیسے ہی امتحان میں ڈالا تو تجھے سننے اور دیکھنے والا فاصلے سے نہیں بنایا, اسی وقت تجھے سمیع اور بصیر بھی بنا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اب جو اگلا انعام تیرے اوپر ہونے والا ہے اس کے لیے تیرا سمیع اور بصیر ہونا بہت ضروری ہے. انا ہدیناہ السبیل وَإِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. اگر سمیع اور بصیر نہ ہو تو تجھے کیسے پتہ چلے گا کہ سبیل کیا ہے, سبیل کا راستہ کون سا ہے. اسی لیے کہا کہ ہم نے انسان کو ہدایت کر دی, راستے کی, سبیل کی ہدایت کر دی. اب چاہے شکر کرنے والا ہو جائے چاہے کفران کرنے والا ہو جائے. یہ فیصلہ کیسے کرے گا؟ اگر سمیع اور بصیر نہ ہوتا تو یہ فیصلہ نہ کر سکتا. اس لیے پروردگار نے اس کو فجعلنا پہلے کہا, فجعلنا سمیعا بصیرا پہلے کہا, اور اس کے بعد اس کو امتحان میں ڈال دیا. اگرچہ یہ خود ایک فلسفہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی نعمت کو اپنے بندے کو دیتا ہے تو ہر نعمت اصلاً امتحان ہوتی ہے. اس نعمت کے ملنے کے بعد اس کا امتحان شروع ہو جاتا ہے, اور اگر اس نے شکر کیا تو اس کو اگلی نعمت مل جاتی ہے, اور اگر اس نے کفران کر دیا تو یقیناً بس اس کے بعد اب نعمت جو ہے وہ اس کو. اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ جب پروردگار تمہیں نعمت عطا کرے تو اس کو ناشکری کے ذریعے سے کہیں ایسا نہ ہو, اس کو شکر کے ذریعے سے اس نعمت کا جو باقی حصہ ہے وہ بھی پروردگار سے لے لو. یعنی جب پروردگار نے نعمت دینا شروع کی ہے تو شکر کے ذریعے سے اس کے باقی حصے کو بھی لے لو. اس کا مطلب ہے کہ نعمت جو بھی ملتی ہے پوری نہیں ہوتی. پوری نہیں, یہ کہیں کہ یوں اس درجے کے اعتبار سے تو پوری ہوتی ہے, لیکن جب شکر کرتے ہیں تو خود آپ کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اس میں آپ کو دوسری نعمت مل جاتی ہے. تو ایسا ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ ہر شخص کو اتنا دیتا ہے کہ یقیناً جتنا وہ سنبھال سکتا ہے, جتنا اس کے اندر ظرفیت ہے. آپ ظرفیت کو بلند کیجئے, نعمتوں کا نزول شروع ہو جائے گا. سبحان اللہ, بہت زبردست آپ کے علم سے فیضیاب ہو رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے بڑا باعث فخر ہے کہ آپ یہاں موجود ہیں. لیکن اگر ٹائم مینجمنٹ پہ ڈسکشن ہو رہا ہے تو ٹائم پہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹائم بہت محدود ہے ہمارے پاس. ہم اپنے اس ایپیسوڈ کو یہیں پہ روکتے ہیں علامہ اقبال کے اس شعر کے ساتھ. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. وقت فرصت ہے کہاں, کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. السلام علیکم, اجازت دیجیے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. خدا حافظ.